جی، آپ کے سوال بہت سارے آئے اور ہمارے جواب بھی تیار تھے، لیکن حالات و واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب پوچھیں کا کون سا ایپیسوڈ جو ہم کریں. تو بیچ ہفتے میں جب حالات کچھ تھمے ہیں، کچھ ہم نے اہتمام کیا ہے. جو پہلے آپ نے سوال بھیجوائے تھے وہ شاید ہم نہ لے پائیں، کیونکہ بہت ساروں کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے واقعات کے ذریعے. یہ جو سوال ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، ان کی ایک جھلک ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے جوابات کی صورت میں آپ تک معلومات اور تجزیہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں. السلام علیکم طلعت صاحب، ظہیر شاہر. سوال میرا یہ ہے کہ جو نواز شریف کا یہ موجودہ، یعنی وہ ان کی ایک جلسے میں جو یہ ریسنٹ ہوا ہے، تو ان کا یہ کہہ دینا کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، یا ان کو تھوڑا سا لائٹر وے میں ان کا نام لے لینا، مطلب ایک طرح کی برڈن ہی سکھائے آپ. تو یہ اس سٹانس پہ نواز شریف رہیں گے، یا پولیٹیکلی ریٹیلیٹ ہوگا اس میں طرح صاحب؟ میرے خیال میں جو ابھی تک انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ درمیانی اسٹریٹجی ہے، اور آپ اور میں اس کے اوپر ایک اصولی موقف اختیار کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل ہی نام نہیں لینا چاہیے تھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دھڑلے کے ساتھ نام لینا چاہیے تھا. اب نہیں نام لیں گے تو کب نام لیں گے، اب بات نہیں کریں گے تو کب بات کریں گے، اور ٹکراؤ جاؤ وغیرہ وغیرہ. اگر آپ اس کو پاور پالیٹکس کے زاویے سے دیکھیں، لائے عمل کے زاویے سے دیکھیں، تو آپ نے، وہ کہتے ہیں پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، امکانات کا کھیل ہے. تو آپ نے وہ لائے عمل اپنانا ہے جس سے آپ کے سیاسی امکانات بڑھتے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں، امکانات بڑھانے والی اسٹریٹجی آپ نے اپنانی. نواز شریف کا خیال ہے کہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے وہ امکانات کو بڑھاتی ہے، ان کی طاقت میں آنے کے رستے کو کھولتی ہے. تو اگر وہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کی زندگی میں کچھ ریلیف مہیا کر سکتے ہیں، کچھ ترقیاتی کام شروع کر سکتے ہیں، ملک کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں اور پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو شاید یہ بحث بالکل ریڈنڈنٹ ہو جائے کہ انہوں نے کتنوں کے نام نہیں لیے یا کتنوں کے نام لیے. تو فی الحال تو اس اسٹریٹجی کے اوپر وہ آپ سمجھے اس کو بروئے کار لا رہے ہیں، اور اہداف ان کے سامنے ہے کہ اپنے لیے امکانات کو بڑھانا ہے انہوں نے. السلام علیکم طلعت صاحب، بلال بات کر رہا ہوں دبئی سے. طلعت صاحب، ابھی آپ کا ولاگ سنا، اور اس میں آپ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور میڈیا کے رول کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور جو صحافی زیر عتاب تھے جن میں آپ بھی تھے اس بارے میں بات کر رہے تھے. تو طلعت صاحب، بات کچھ یوں ہے کہ کل اگر آپ زیر عتاب تھے، ابصار عالم صاحب زیر عتاب تھے، اور بہت سے دوسرے صحافی بھی زیر عتاب تھے، تو ہمارے لیے ایک عوام کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تو ایک سرکل چل رہا ہے. کل آپ سمیت ابھی جو میں نے نام لیے ہیں، بہت سے صحافی زیر عتاب تھے، اور اس وقت لاڈلا عمران خان تھا بقول آپ میڈیا کے ہی. تو ابھی صرف نام چینج ہو گئے ہیں، چہرے چینج ہو گئے ہیں. آپ اپنے دکھڑے رو رہے ہیں، جب آپ زیر عتاب آتے ہیں آپ اپنے دکھڑے روتے ہیں. کل کو وہ صحافی جو آج زیر عتاب ہیں کل وہ اپنے دکھڑے روئیں گے. ہم یہ نہیں سننا چاہ رہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کل کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ سب ایک ہمارے لیے ایک سرکل چل رہا ہے. جو کل آج جو تکلیف میں کل اس نے فائدے بھی اٹھائے ہیں، لیکن عوام کے فائدے کی بات کون کرے گا، عوام کے لیے کون سوچے گا. بہت شکریہ. دیکھیں جی، سوال پوچھنا آپ کا پریویلیج ہے، آپ نے پریویلیج استعمال کیا. جواب سننے کا بھی ذرا حوصلہ رکھیں. ہم نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جی، اور آپ نے اگر اس کو ایک سائیکل میں کنورٹ کر دیا ہے، اصول کی پاسداری کرتے ہوئے جو لوگ خام خواہ زیر عتاب آئے، جن کی نوکریاں گئیں، ان کے کیس کو اگر آپ نے ان لوگوں کے کیسز کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو مکمل طور پر مستفید ہوتے، جو ڈاکومنٹڈ ہے، مستفید ہوتے رہے اور اپنے جو پروفیشنل فنڈامنٹلز ہیں ان سے دور ہوتے چلے گئے، اور ایک 5th جنریشن واریئرز کے طور پر لانچ کیے گئے، تو مجھے تو پھر آپ کے احساس انصاف کے اوپر جو ہے نا، میں پھر دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ اس کو اس کے ترازو ذرا درست کریں. اگر آپ کو یہی علم نہیں ہے کہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، اب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس نظر کا حقائق کی اس کو اینک پہنانے کی ضرورت ہے، اور وہ نظر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ تو آپ بالکل ہی
ذہن سے نکال دیں کہ یہ ایک سائیکل ہے، کیونکہ پہلے ان لوگوں نے یعنی ہم نے فائدے لیے تھے تو ہم زیر عتاب آ گئے. دوسری بات، آپ ذاتی دکھنا میں نے تو کبھی نہیں رویا جی. میں نے کون سا آپ کے سامنے میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ایک لفظ نہیں آپ دکھا سکتے میرے وی لاگز کے اندر یا میرے چینل کے حوالے سے کہ یہ بتی کو دبائیں نا جی، اور یہ جو ہے آپ بیل دبائیں اور اس کے بعد یہ سنیں اور اس کو سبسکرائب کریں. میں نے تو کبھی کیمپین نہیں کری کہ، اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ سے کوئی مدد مانگی ہے. تو یہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب زیر عتاب آنے کے بعد ہم پریولیجز لے رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے. ہم تو اس وقت سے کام کر رہے تھے جب ہم زیر عتاب تھے. ہم نے تو پاکستان نہیں چھوڑا. ہم نے تو میڈیا کے اندر اپنی سپیس جتنی بھی اویلیبل تھی وہ نہیں چھوڑی. ہم تو بھاگ کے یہاں سے نہیں گئے. ہم نے تو ریاست کے اوپر کوئی حملے نہیں کیے. ذرا آپ کو دونوں کیسز کے درمیان جو ہے نا وہ فرق روا رکھنا چاہیے حقائق کی بنیاد پہ. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو یہ پسند ہے یا وہ پسند نہیں. جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو عوام کے بارے میں کیا کہوں. اگر عوام کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، سارے عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے کنوینئنٹلی بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں، اور کبھی نان بھائی کی دکان پر جا کے تجزیہ کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بال کٹواتے ہوئے ناخن ترشواتے ہوئے تجزیہ کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو فگر آؤٹ کر لیا. تو عوام کے فائدے کی ہی یہ بات ہے. جمہوریت ریسٹور ہوگی تو عوام کے فائدے کی بات ہے. اچھی گورننس آئے گی تو عوام کے فائدے کی بات ہے. ہڑتالیں نہیں ہوں گی تو عوام کے فائدے کی بات ہے. اگر ہر وقت فساد نہیں ہوگا تو عوام کے فائدے کی بات ہے. 9 مئی نہیں ہوگا تو عوام کے فائدے کی بات ہے. اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عوام کے فائدے کی بات اس کے علاوہ اور کیا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا ذہنی تنگ نظری سے ذرا جان چھڑائیں اور حقائق کو پڑھ لیا کریں، اور مشرق کو مغرب سے نہ ملایا کریں. اگر آپ نے مشرق کو مغرب سے ملانا ہے تو پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام ڈیزرو کرتی ہے. اگر ان کو شوق ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے کا تو پھر عمران خان نے جو کیا ہے ملک کے ساتھ وہ ڈیزرو کرتی ہیں. تو آپ پھر اس کو بھگتیں. آپ کو اگر ریاست مدینہ بنوانے کا شوق ہے تو جائیں 10 مرتبہ جا کے ووٹ کریں اور بھگتیں. تو پھر بھی ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک آپ نے جمہوریت کے انداز کو نہیں اپنایا اور صحیح طریقے سے اس ملک کو نہیں چلایا، عوام کی بہتری نہیں آ سکتی. السلام علیکم. طلعت صاحب، سمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. طلعت صاحب، بڑی آپ نے واقعی صحیح کہا. ایک میڈیا ہائپ سی کریٹ ہوگی اور نواز شریف آئیں گے اور ہر جگہ پہ چھا جائیں گے. بالکل ایسا ہی تھا. میں نے بھی جسٹ ایسے ہی چینلز لگائے تو ہر جگہ پہ یہی ایک چیز آ رہی تھی. پھر میرا دل دکھ کر رہ گیا جب میں نے اس کے نیچے وہی فلسطین کی تصویریں دیکھی، لوگوں کے گھر اجڑے ہوئے دیکھے، اور بس مجھے صرف یہ رہ گیا کہ اولین ذمہ داری ہماری کیا ہونی چاہیے. میرے نزدیک وہ نواز شریف نہیں ہے. میرے نزدیک شاید یہ ہے، کیونکہ آپ کے بقول کہ وہ جو جنگ ابھی ادھر ہے وہ کچھ عرصے بعد خدا نخواستہ ہمارے گھروں کے باہر بھی ہوگی، اور ہم نے تو آج تک کبھی اس جنگ سے لڑنا سیکھا ہی نہیں ہے. ہماری تو اس نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ اور اس کے ساتھ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے درست فرمایا جی. اللہ جنگوں سے محفوظ رکھے. جنگ لڑنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، لیکن جنگ کی توقع یا اس کا خدشہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک صورتحال کو دعوت دینے کے مترادف ہے. دور ہی رہیں تو اس سے بہتر ہے جی. جنگیں جو ہیں وہ کسی طور لوگوں کے لیے کوئی سہولت مہیا نہیں کرتی. ملٹیپل کام کرتے ہیں لوگ دنیا میں، اور ریاستیں بھی ملٹیپل کام کرتی ہیں. اگر آپ آج دبئی بھی لینڈ کریں گے تو باوجود اس کے کہ UAE ان تمام معاملات کے اوپر مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یا سعودی عرب میں آپ لینڈ کریں گی تو وہ بھی اس میں انگیجڈ ہیں فلسطین کے معاملے میں. قطر میں آپ لینڈ کریں گی تو وہ بھی انگیجڈ ہیں اس معاملے میں. حتیٰ کہ لیبنان میں اگر آپ لینڈ کریں گی تو وہ بھی انگیجڈ ہے اس معاملے میں. لیکن جو دوسرے ریاستی اور سیاسی معاملات ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. اب یہ ایک جب دونوں چیزوں کو آپ برابر میں دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ رک جائے اور صرف اس کے لیے کام ہو، اور ایک قابل تعریف جذبہ ہے یہ. لیکن زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ دوسرے جو امور ہیں وہ رکتے نہیں ہیں. تو نواز شریف نے واپس آنا ہے، میڈیا ہائپ بھی ہوگی، فلسطین بھی کور ہو رہا ہے، دوسری خبریں بھی ہیں.
تو یہ برابر میں چلے گا، لیکن بنیادی بات جو سمجھنے کی اور کرنے کی ہے کہ اس سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے. آپ ہائپس کریٹ کرتے رہیں، ملٹیپل ہائپس ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے. السلام علیکم. طلعت عارف بول رہا ہوں لاہور سے. میں نے پہلے بھی آپ کو میسج بھیجا تھا اباؤٹ ویئر اباؤٹس آف فیصل جاوید جو سینیٹر تھے پی ٹی آئی کے. ویسے تو وہ عمران کے ارد گرد ایسے پائے جاتے تھے جیسے ڈگڈگی والے کے ارد گرد بندر ہوتا ہے، لیکن جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے ان کی کوئی خبر نہیں ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنی چاہیے کہ وہ کیا اتنے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور وہ کسی کی حفاظت میں ہے ابھی، سیف اینڈ ساؤنڈ، نو بڈی کین ٹچ ہم. آئی ایم شیور کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے 9 مئی کے واقعے میں بھی انوالو ہوں گے، بیکاز ہی ہیز بین آل اراؤنڈ عمران تھرو آؤٹ ہز رین ایز پرائم منسٹر. تو آپ ذرا تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. آنیسٹلی جی میں نے ان کے کیس کو فالو نہیں کیا. اب آپ نے یاد دہانی کروائی ہے تو میں نے اپنے رپورٹرز کو آپ کی بات سنتے ہوئے میں نے ان کو میسیجز کیے ہیں. وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. خود بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ کہاں پہ ہیں. آئی ڈو ناٹ نو کہ آپ فیصل جاوید صاحب کے اوپر فوکسڈ کیوں ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کا پریویلیج ہے، یو وانٹ ٹو نو ویئر ہی از. یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ بہت زیادہ پیش تھے نعرے لگوانے میں اور لوگوں کو اکسانے میں اور امیج بلڈ کرنے میں. وہ ابھی جواب بھی ویسے آیا ہے میرے ایک رپورٹر کا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس وقت روپوش ہیں. کہاں پہ روپوش ہیں؟ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی روپوش ہیں وہ. تو روپوش ہیں تو پھر کبھی نہ کبھی پکڑے بھی جائیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور جب یہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ان سے کروائی جاتی ہیں، چلیں یہ دونوں اوپن سناریوز ہم رکھ سکتے ہیں، کرتے ہیں یا کروائی جاتی ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں یا دلوائے جاتے ہیں، دونوں اوپن رکھ لیں. میرا اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو ہے اپنا کہ کسی کو آپ جتنا مرضی مجبور کر لیں، اس کو آپ اسٹوڈیو کے اندر دھکیل کر اس کے منہ سے وہ باتیں اس طرح نہیں نکلوا سکتے جس طریقے سے شیخ رشید نے آ کے باتیں کی. تو ذرا مرضی منشا کے ساتھ ہی کرتے ہیں. شکر کرتے ہیں کہ سانوں موقع ملیا تاں جی سانوں کوئی تنگ گلی دے وچوں نکلਣ دا دروازہ بھی نظر آیا اور خود معصوم بھی بن جاتے ہیں. تو جب بھی یہ لوگ سامنے آئیں، جب بھی یہ لوگ کام کریں تو یا پریس کانفرنس کریں، انٹرویو دیں، تو ان کو کم از کم 10 مرتبہ تو معافی مانگنی چاہیے ان تمام لوگوں سے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، جن کے انہوں نے گھر اجاڑے، جن کے انہوں نے تعلیمی کیریئر تباہ کیے، جن کے ذہنوں کو انہوں نے پستیوں کی طرف دھکیلا، منفیت کی طرف دھکیلا. ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. اس معافی کے بغیر میرے خیال میں ریاستی معاملات جتنے مرضی آپ طے کرتے رہیں، اس میں انصاف طلب کرتے رہیں، انصاف لاگو کرتے رہیں، یہ ایکویشن برابر نہیں ہوتی، یہ حساب برابر نہیں ہوتا. آپ کو لوگوں سے معافی مانگنی، آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا. تو جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ان میں کتنا تڑ ہے، کیسے وہ نعرے مارتے تھے. تو اسی طریقے سے، اسی جوش و جذبے سے اس کے برابر ندامت کا اظہار کریں اور لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں. اس کے بغیر تو یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. لیکن جیسا میں نے بتایا کہ ابھی مجھے رپورٹر نے بتایا کہ یہ روپوش ہیں. السلام علیکم. طلعت صاحب فرح بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شیخ رشید نے انٹرویو دیا ہے، اس نے جو گول مول باتیں کی ہیں، اس سے لگتا نہیں کہ یہ اپنے لیے پی ٹی آئی کے ووٹ بچانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے. شکریہ. بالکل صحیح ہے جی، آپ نے کہا زبردست تجزیہ. آپ نے بھانپ لیا شیخ رشید کی نیت کو، شیخ رشید کی گول مول باتوں کے اندر جو اصلیت چھپی ہے اس کو، اور خام خواہ جو ہے اپنے آپ کو ایک ایسی پریولیج پوزیشن میں لے کے جا رہا ہے کہ میں ماؤں کو ریپرزینٹ کروں گا. ماؤں کو ریپرزینٹ کریں گے آپ جیسے لوگ، آپ جیسے زبان رکھنے والے، آپ جیسے جملے کسنے والے. بلال بھٹو زرداری کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد کسی ماں کو ریپرزینٹ کرنے کا وہ پریولیج کلیم کر سکتا ہے؟ وہ پریولیج کلیم کر رہے ہیں اور اس کے بعد عام معافی کی طلبی کر رہے ہیں. اور جو گند اچھالا ہے، جو عمران خان کو شہ دینے میں کردار ادا کیا، اس کو مکمل طور پر کارپٹ کے نیچے ڈال رہے ہیں.
تو بالکل آپ نے صحیح کہا جی، ووٹ کی تلاش میں شیخ رشید اور ان جیسے لوگوں میں کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا. ان کے لیے ہر چیز ابھی بھی ٹھٹھا ہے، اور ہر چیز جو ہے بھاؤ تاؤ ہے، اور ہر چیز ایک رستہ ہے طاقت میں واپس آنے کا.